اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ٹاپک نمبر 4 1973 کے آئین پر ڈسکشن کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ پس منظر ایئر اپریل 1972۔ اپریل 1972 میں ملک سے مارشل لا ختم کر دیا گیا اور ایک عبوری آئین نافذ کیا گیا۔ اسی سال منتخب اسمبلی کے 125 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی تاکہ ملک کے لیے ایک مستقل آئین تیار کیا جا سکے۔ اس کمیٹی میں تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دی گئی۔ پاکستان کی نئی حکومت نے ملک کو ایک نیا وفاقی پارلیمانی طرز حکومت کا آئین دیا۔ یہ آئین ایک تحریری اور اسلامی جمہوری ریاست کا آئین ہے۔ پہلی مرتبہ اس آئین کے تحت 2 ایوانی مقننہ پارلیمنٹ قائم کی گئی۔ قومی اسمبلی میں نمائندگی آبادی کے لحاظ سے، جبکہ سینٹ میں چاروں صوبوں کو مساوی نمائندگی دی گئی۔ یہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا متفقہ آئین ہے جو 14 اگست 1973 کو نافذ ہوا۔ 1973 کے آئین کی اہم دفعات۔ وفاقی آئین۔ یہ آئین وفاقی ہے، یعنی ملک 4 صوبوں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور شمالی علاقوں پر مشتمل ہے۔ تحریری آئین۔ یہ آئین تحریری شکل میں موجود ہے اور اس کی کل 280 دفعات ہے۔ پارلیمانی نظام حکومت۔ اس آئین کے مطابق حکومت پارلیمانی طرز کی ہے۔ وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اور کابینہ کے ارکان پارلیمنٹ سے لیے جاتے ہیں۔ صدر صرف آئینی سربراہ ہوتا ہے۔ 2 ایوانی مقننہ۔ پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہے: ایوان زرعی، قومی اسمبلی، ایوان بالا، سینٹ۔ قومی اسمبلی میں آبادی کے لحاظ سے نمائندگی دی گئی ہے، جبکہ سینٹ میں تمام صوبوں کو برابر نمائندگی حاصل ہے۔ قومی اسمبلی کے ارکان 5 سال اور سینٹ کے ارکان 6 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ بنیادی حقوق۔ 1973 کے آئین میں عوام کو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں۔ کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنایا جا سکتا جو ان حقوق سے متصادم ہو۔ آئینی ترمیم کا طریقہ کار۔ آئین میں ترمیم کا بل کسی بھی ایوان میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ ترمیم منظور کرنے کے لیے دونوں ایوانوں کے 2/3 اکثریت کی منظوری لازمی ہے۔ آزاد عدلیہ۔ آئین میں عدلیہ کی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے۔ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کی تقرری اور برطرفی کے لیے ایک واضح طریقہ کار موجود ہے۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے۔ بلا واسطہ انتخابات۔ اس آئین کے مطابق قومی و صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ہر 5 سال بعد منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ انتخابات ڈائریکٹ ہوتے ہیں۔ ووٹ دینے کی عمر کم از کم 18 سال مقرر کی گئی ہے۔ قومی زبان۔ اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ ضمانت بھی دی گئی ہے کہ علاقائی زبانوں کی ترقی و ترویج کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ 1973 کا آئین پاکستان کی جمہوری تاریخ کا ایک سنگ میل ہے۔ یہی آئین ہمارے سیاسی نظام، عدالتی ڈھانچے اور عوامی حقوق کی بنیاد ہے۔ یہ آئین اس بات کی علامت ہے کہ پاکستانی قوم ایک متحد اسلامی اور جمہوری ملک ہے۔ ایسیلوز بیسڈ MCQs۔ 1973 کا آئین 14 اگست 1972، 23 مارچ 1972، 14 اگست 1973، 25 دسمبر 1973۔ 1973 کے آئین کی تیاری کے لیے کتنے ارکان پر مشتمل کمیٹی قائم کی گئی؟ 100، 125، 150، 175۔ 1973 کا آئین کتنی دفعات پر مشتمل ہے؟ 180، 250، 280، 300۔ 1973 کے آئین کے مطابق حکومت کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ صدر، گورنر، وزیر اعظم، چیف جسٹس۔ قومی اسمبلی کے ارکان کتنے سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں؟ 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال۔ سینٹ کے ارکان کتنے سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں؟ 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال۔ 1973 کے آئین کے مطابق ووٹر کی کم از کم عمر کتنی ہے؟ 16 سال، 17 سال، 18 سال، 21 سال۔ قومی زبان کون سی قرار دی گئی؟ انگریزی،
پنجابی، اردو، سندھی۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت کون سی ہے؟ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سیشن کورٹ، فیملی کورٹ۔ آئین میں ترمیم کے لیے کتنی اکثریت درکار ہے؟ آدھی اکثریت، ایک تہائی، دو تہائی، مکمل اکثریت۔ ایسیلوز بیسڈ شارٹ کوسچنز۔ 1973 کا آئین کب نافذ ہوا؟ جواب: 1973 کا آئین 14 اگست 1973 کو نافذ کیا گیا۔ آئین بنانے کے لیے کتنے ارکان پر مشتمل کمیٹی قائم کی گئی تھی؟ جواب: آئین کی تیاری کے لیے 125 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی تھی۔ 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان میں کس قسم کی حکومت قائم کی گئی؟ جواب: 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان میں وفاقی پارلیمانی طرز حکومت قائم کی گئی۔ وفاقی اور پارلیمانی طرز حکومت سے کیا مراد ہے؟ جواب: وفاقی طرز حکومت سے مراد ایسا نظام ہے جس میں ملک کے اختیارات آئین کے مطابق مرکز اور صوبوں کے درمیان تقسیم کیے جاتے ہیں اور ہر صوبے کو اپنے معاملات چلانے میں محدود خود مختاری حاصل ہوتی ہے۔ پارلیمانی طرز حکومت سے مراد وہ نظام ہے جس میں حکومت کے اصل اختیارات وزیر اعظم اور کابینہ کے پاس ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم پارلیمنٹ کا منتخب رکن ہوتا ہے اور پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، جبکہ صدر ریاست کا آئینی سربراہ ہوتا ہے جس کے اختیارات محدود ہوتے ہیں۔ بنیادی حقوق کی تعریف کریں۔ جواب: بنیادی حقوق سے مراد وہ قدرتی اور قانونی حقوق ہے جو ہر شہری کو آزادی، برابری، انصاف اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ یہ حقوق ریاست کے آئین کے تحت محفوظ اور ضمانت شدہ ہوتے ہیں۔ عوام کو 1973 کے آئین کے تحت کون سے بنیادی حقوق دیے گئے ہیں؟ جواب: 1973 کے آئین کے تحت عوام کو درج ذیل بنیادی حقوق دیے گئے ہیں: زندگی اور آزادی کا حق، قانون کے سامنے برابری کا حق، اظہار رائے اور مذہب کی آزادی، تعلیم حاصل کرنے کا حق، جائیداد رکھنے کا حق، غیر انسانی سلوک اور جبری مشقت سے تحفظ کا حق، منصفانہ مقدمہ چلانے کا حق، اجتماع اور تنظیم بنانے کا حق۔ 1973 کا آئین کتنی دفعات پر مشتمل ہے؟ جواب: یہ آئین 280 دفعات پر مشتمل ہے۔ 1973 کے آئین کو وفاقی آئین کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: 1973 کے آئین کو وفاقی آئین کہا جاتا ہے کیونکہ اس آئین کے مطابق پاکستان 4 صوبوں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور شمالی علاقوں پر مشتمل ہے اور اختیارات مرکز اور صوبوں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ 1973 کے آئین کے مطابق حکومت کے اختیارات کس کے پاس ہوتے ہیں؟ جواب: 1973 کے آئین کے مطابق حکومت کے اختیارات وزیر اعظم اور کابینہ کے پاس ہوتے ہیں، جبکہ صدر محض آئینی سربراہ ہوتا ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ کے کتنے ایوان ہیں اور ان کے نام کیا ہے؟ جواب: 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ دو ایوانوں پر مشتمل ہے: قومی اسمبلی، ایوان زرعی، سینٹ، ایوان بالا۔ قومی اسمبلی میں نمائندگی آبادی کے لحاظ سے اور سینٹ میں تمام صوبوں کو مساوی نمائندگی دی گئی ہے۔ 1973 کے آئین میں عوام کو کون سا حق دیا گیا ہے جو قانون سازی پر پابندی عائد کرتا ہے؟ جواب: عوام کو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں اور مقننہ کو ایسی قانون سازی کا اختیار نہیں جو ان حقوق سے متصادم ہو۔ آئین میں ترمیم کے لیے کون سی اکثریت درکار ہوتی ہے؟ جواب: آئین میں ترمیم کے لیے دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت سے منظوری ضروری ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق انتخابات کتنے عرصے بعد اور کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ جواب: 1973 کے آئین کے مطابق انتخابات ہر 5 سال بعد بلا واسطہ طریقے سے منعقد کیے جاتے ہیں اور ووٹ دینے کی کم از کم عمر 18 سال مقرر کی گئی ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق قومی زبان کون سی ہے؟ جواب: آئین کے مطابق اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا ہے اور علاقائی زبانوں کی ترقی و ترویج کی ضمانت بھی دی گئی ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق حکومت کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ جواب: 1973 کے آئین کے مطابق حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق صدر کا کیا کردار ہے؟
جواب صدر محض آئینی سربراہ ہوتا ہے، اصل اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان کتنے سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں؟ جواب قومی اسمبلی کے ارکان 5 سال اور سینٹ کے ارکان 6 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔